میں نے ریسنٹلی چند روز پہلے 2-3 روز پہلے شاید میں نے کالم میں ایک بات کی ہے، اس کا ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دلچسپی ہے، یہ اخلاقی بھی ہے، سماجی بھی ہے، سیاسی بھی چاہے تو کہہ لیں، اور ایک حوالے سے یہ مذہبی بھی ہے۔ ہمارے ملک میں اب سے نہیں، بے تحاشا سالوں سے فوکس ہے الکوہل پہ بہت زیادہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس پہ دراصل میں نے بات کرنی ہے لیکن چلو ٹھیک ہے۔ مجھے یہ آج تک بات سمجھ نہیں آئی کہ جو نسلوں کو برباد کر رہے ہیں نشے، جو الکوہل سے ہزاروں گنا زیادہ لیتھل، خوفناک، وہ کیا ہے؟ یہ جو ہائی پروفائل سکولز کے باہر جو آئس اور ہیروئن اور اس طرح کے جو نشے، ان کا اور الکوہل کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ لیکن ساری چڑھائی جو ہے، اچھا ہوا ہے کچھ نہیں ہے پریکٹیکلی، لیکن ایک معاملہ مجھے یہ خیال اس بات پہ آیا کہ باقاعدہ ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے یہ کورونا کے حوالے سے کہ جی فلاں جو ہینڈ سینیٹائزر ہے اس میں 70% الکوہل ہے۔ کمال ہو گیا ہے۔ لیٹسٹ خبر آئی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، بلکہ 1-2 ملکوں نے نکوٹین کی ایکسپورٹ بین کر دی ہے، بیکاز پتہ چلا، ہمیں تو پتہ ہے نکوٹین زہر ہے، میں چونکہ خود اسموکر ہوں تو اچھی بات نہیں ہے، بہت یہ ویلن ہے نکوٹین۔ اب پتہ چلا کہ جی کورونا کے خلاف وہ بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ میں جو پڑھتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ الکوہل کے بارے میں اشتہار چل رہے ہیں ماشاءاللہ کہ جی 70% الکوہل ہے سینیٹائزر میں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھی بات ہے، ہاتھ پہ لوگ لگاتے ہیں ہینڈ سینیٹائزر، اس کے بعد منہ پہ بھی لگا لیتے ہیں، منہ کے اندر بھی چلا جائے، پھر وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہو جائے گا۔ اس طرح کا ہنسی مذاق کا کاروبار چل رہا ہے۔ اب میں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، مجھے کوئی رہنمائی فرمائے، کوئی علامہ صاحب مجھے بتائیں، عربک میں الکوہل کے لیے، شراب کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، شراب تو عربک کا لفظ ہی نہیں ہے، جیسے نماز بھی نہیں ہے، ایسا روزہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے عربک میں وہ ہے خمر۔ خمر عربک میں جو میں نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کسی ایسی اوڑھنی کو، چادر کو، دوپٹے کو، شال کو، کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ذرا بڑے سائز کا کپڑا جو عورت اوڑھ لے، ٹھیک، خود کو ڈھانپنے کے لیے اوڑھ لے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ اچھا، خمر سے اگر اجتناب کرنا ہے تو بھائی طاقت، اقتدار، دولت، حسن و جمال، کسی چیز میں اسکل، آپ بہت بڑے، آپ ساکر کے، فٹ بال کے بڑے پلیئر ہو، بڑے کرکٹر ہو، مقبولیت، شہرت، یہ خمر سے مطلب یہ نکالا گیا ہے کہ جو چیز آپ کی عقل کو ڈھانپ لے، یہ ہوا ہے خمر۔ اس کو صرف الکوہل تک کیوں لے جایا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ لفظ کا، عربک کے اس لفظ کا مطلب جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ ایک ایسی چادر، اوڑھنی یا دوپٹہ یا جو بھی کہہ لیں جس سے عورت خود کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی کوئی چیز جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے۔ وہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ تو طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے،
اچھا آگے طاقت کی بے شمار قسمیں. تو why is it confined to just this؟ یہ لیک آف نالج ہے, یہ کوئی شرارت ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو میں نے اس سلسلے میں ہاں ایک اور چیز جو بہت عقل ڈھانپ لیتی ہے, دماغ خراب کر سکتی, وہ حسب نسب ہے. میں ہوں جی فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. بے شمار چیزیں ہیں جو اوڑھنی جیسے عورت خود کو ڈھانپ لیتی ہے, اس طرح انسانی عقل کو ڈھانپ لیتی ہیں. تو بے شمار چیزیں, وہ تو بہت لمبی لسٹ ہے. آپ نے اس کا 100% فوکس جو ہے وہ الکوہل پہ کیا, تو کس خوشی میں کیا. اور آئی وانٹ somebody to educate me on this. مجھے سمجھائیں کہ خمر کا جو مطلب میں نے پڑھا ہے, میں آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کے بے شمار لفظ ہیں جو ہم بہت فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں. مثلاً احسان ہے. احسان کیا ہے؟ حکم ہے کہ اپنے والدین پہ احسان کرو. میری اوقات ہے یا آپ کی, اپنی ماں پہ کوئی کیا احسان کرے گا. لیکن نہیں, یہ وہ مطلب ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. چونکہ our lack of knowledge about Arabic, احسان کا مطلب ہے ڈیفیشنسی کو پورا کرنا, کسی کی کمی کو. میری والدہ لوگوں نے غریق رحمت کرے, میں تو 2 سال پلس تھوڑا تھا, میں تو ان کو کھو دیا. I was very young when I lost my father. تو اچھا وہ اٹھتی تھیں تو ان کو تھوڑا سہارا دینا. she was 90+. تو گاڑی میں میرے پاس ہائی بیڈ گاڑی بھی ہے, تو اس میں اگر کہیں جانا ہوتا تو گود میں اٹھا کے ان کو سیٹ میں بٹھا دینا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. کوئی مریض ہے آپ کا پیارا, اس کو وہ کسی بھی وجہ سے وہ کھانے سے قاصر ہے, تو اس کو نوالا, اس کو منہ بٹھا دیں, فیسیلیٹیٹ کریں. اس کی کچھ شارٹ کمنگ ہے, وہ کمی ہے. اچھا ہم من مانوں میں نہیں استعمال کرتے. اسی طرح میں نے کئی دانشوروں کو سو کالڈ چینلز پہ بیٹھ کے سنا ہے, وہ کر دیتے ہیں بات, تو نہ سننے والے کو پتہ نہ بولنے والے کو پتہ ہے کہ جی جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, اس کو خدا کا خوف کرو. ایک دوسرے پہ احسان کرنا ہے, ایک دوسرے کی کمیوں کو, خامیوں کو, کمزوریوں کو رفع کرنا, سپورٹ کرنا, ہیلپ کرنا ایک دوسرے. یہ تو اعلیٰ ترین عبادتوں میں سے ایک ہے. ہاؤ کین یو سے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. حضرت علی کے اس قول کا بنیادی طور پہ یہ ادھوری بات کر دیتے ہیں, پتہ ہوتا کچھ نہیں ان کو. اصل قول یہ ہے کہ کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. عام آدمی زندگی میں جب کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے, احسان ان معنوں میں نہیں جو ہمارے دماغوں میں ہے کہ پتہ نہیں کو مگنانمٹی ہو رہی ہے, کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے, اس کو خیرات دے رہا ہے. نہیں, کسی کی کسی کمی کو پورا کرنا. تو عام زندگی میں میرا تو تجربہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کو بھلا کیا ہے, اچھا کیا ہے, نیکی کی ہے, اچھائی کی ہے, تو وہ یاد ہی رکھتا ہے اور آپ کا ذکر محبت سے کرتا ہے. ہاں زندگی میں کچھ کم ظرف ڈیفینیٹلی ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ نے احسان کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ان کو انفیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیتا ہے, اور وہ موقع کی طاق میں رہتے ہیں, جہاں وہی کہ اس کے شر سے ڈرو والی بات ہے. تو بات ہو رہی تھی خمر سے, اور یہاں سے یہ بیسیکلی شروع ہوئی ہے. مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ خمر کا عربک میں مطلب کیا ہے, لیکن میں نے پچھلے دنوں اشتہار چلتے دیکھے کہ فلانا سینیٹائزر جو ہے اس میں 70% الکوہل ہے. کیا کوالیفیکیشن بیان ہو رہی ہے. مجھے خیال آیا کہ اس ملک کی تو ٹورزم تباہ ہو گئی. یہ تو بین کر دینا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا, آپ مجھے کنونس کریں. سگریٹ تو نہیں بین, اس سے بھی زیادہ نقصان دہ چیز ہے. مجھے کنونس کرو کہ بھی بری بات ہے. تو ہمارے دوست ہیں, آفتاب اقبال میرے بھائیوں کی طرح ہے وہ, اس نے کئی سال ہو گئے چھوڑ دیا. مجھے ڈانٹ پڑی میری ایک ویور سے, ایک ریڈر سے, سوری ویور نہیں, اس زمانے میں ویورز نہیں تھے, ریڈرز. تو انہوں نے مجھے کال کیا تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے. میں نے بتایا تو مجھے کہتی ہیں کہ میں تو پھر آپ کو بیٹا کہہ سکتی ہوں چونکہ میں تو ایج میں آپ سے کوئی 20-25 سال بڑی ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اپنے
कल के कॉलम में अपनी बड़ा उसको ग्लैमराइज किया है अपनी स्मोकिंग को, कि आप कॉलम लिखते हुए कॉफ़ी पी रहे और सिगरेट और एशट्रे भरा हुआ और सिगरेट का धुआं और उसकी खुशबू और ये और वो। तो आपको ये कभी आपने सोचा है कि आपको यंगस्टर्स भी बहुत शौक से पढ़ते हैं, तो आज ये कल ये जो कॉलम पढ़ के अगर आज 2, 4, 10 बच्चों ने सिगरेट शुरू कर दी हो कि हमारा एक फेवरेट लिखने वाला है तो वो स्मोकिंग को इतना ग्लोरीफाई, तो हम भी ज़रा मज़ा लेके देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि आपने कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। मैंने ये पुरानी बात है ज़रा, मैंने उन खातून से मैंने माफ़ी मांगी, अगले कॉलम में मैंने इसका जिक्र किया और लिख के भी माफ़ी मांगी। सो ये है ज़िंदगी के बाद समझ आया तो शेयर करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में बात करें, इस पर कमेंट करें। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि खुमर के बारे में जो बात मैंने की है उस पर मुझे कोई क्या एडवाइस करता है, कैसे मेरी रहनुमाई की जाती। थैंक यू वेरी मच।